السلام علیکم دوستو، کیا ہو کہ اگر کوئی شخص قبر کے اندر کیمرہ لے کر چلا جائے تاکہ وہ قبر کے اندر کے مناظر ریکارڈ کر سکے اور دیکھ سکے؟ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص جو قبر پر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا زمین میں دنس گیا اور اس کی موت ہو گئی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دنیا کے سب سے احمق اور بیوقوف لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے قبر پر ایکسپیریمنٹ کیا اور پھر وہ ساری زندگی اس ایکسپیریمنٹ پر پچھتائے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی جانب۔ دارا تھا دوستو، یہ جو شخص آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک یوٹیوبر ہے اور اس کا تعلق آئرلینڈ سے ہے۔ مارچ 2021 میں اس شخص نے قبر پر ایک انویژول ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ اس کے ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی زندہ شخص کو کوفن میں ڈال کر قبر کے اندر دفنا دیا جائے تو وہ کیا سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی سلسلے میں اس کے دوستوں اور ساتھیوں نے اس کو کفن پہنا کر اس کو قبر کے اندر ڈال دیا اور تارا دا کو زمین کے اندر دفنا دیا۔ قبر کا ریئل ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بالکل اصلی قبر کو دی اور دارا کو بالکل ایسے ہی دفن کیا جیسے کسی مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ دارا اپنے ساتھ قبر میں کیمرے بھی لے گیا تھا تاکہ قبر میں ہونے والے حالات و واقعات کو ریکارڈ کر سکے۔ اس نے قبر میں 2 کیمرے فٹ کر دیے تھے۔ پہلے تو اسے یہ سب فن لگ رہا تھا کیونکہ یہ سینڈوچ کھا رہا تھا اور باہر موجود اپنے دوستوں کے ساتھ کال پر بات بھی کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر گزری تو اسے گیلی زمین کی وجہ سے شدید ٹھنڈ لگی اور وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، مگر اس نے باہر نکلنے کی کوشش جاری رکھی۔ دارا مسلسل کوفن کو ہٹ کرتا رہا لیکن کوفن کا اوپر والا حصہ مسلسل زمین کے اندر دھنستا رہا اور دارا کے لیے زمین میں جگہ تنگ ہو رہی تھی۔ یہ ابھی کوفن کو توڑنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک کوفن کا اوپر والا حصہ ٹوٹ گیا اور اس کے سر کے اوپر گر گیا اور ساری مٹی اس کے سر کے اوپر گر گئی۔ جب زمین بیٹھ گئی تو اس کے دوستوں نے فوراً زمین سے مٹی اٹھانا شروع کر دی اور قبر کو دوبارہ سے کھودنا شروع کر دیا تاکہ دارا کا دم نہ گھٹ جائے، اور لکیلی اس کے دوست اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ دارا کو زندہ ہی زمین سے دوبارہ نکال دیا، مگر دوستو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب ایک بندہ زمین کے اندر دفن ہو جائے تو اس کا باہر نکلنا آلموسٹ ناممکن اور امپاسبل ہو جاتا ہے۔ دوستو جو بھی ہو، یہ بندہ اس ایکسپیریمنٹ کو زندگی بھر بھول نہیں پائے گا۔ جوئے برس دوستو، اکتوبر 1990 میں جوئے برس جو ایک میوزیشین تھا اس نے بہت سے لوگوں کو ایک پارک میں اکٹھا کیا تاکہ وہ انہیں اپنی ٹرک دکھا سکے۔ یہ پارک کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ ایک چین سے بندھوا دیے اور اس کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ کوفن میں لیٹ گیا۔ اصل میں دوستو یہ قبر میں دفن ہو کر زندہ باہر نکلنے والا تھا اور یہی اس کی ٹرک تھی۔ جوئے کے کہنے کے مطابق اس کی قبر کھود دی گئی اور اس کے اندر اس کو دفنا دیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ورکرز کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ قبر پر مٹی کے ساتھ ساتھ کنکریٹ بھی ڈال دی جائے۔ اس کا یہ اسٹنٹ اتنا خطرناک تھا کہ وہاں کے لوکل نیوز رپورٹرز بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ جب کوفن میں ڈالنے سے پہلے اس سے انٹرویو لیا گیا تو یہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ قبر سے دوبارہ واپس زندہ نکل آئے گا۔ دوستو جوئے کے آرڈرز کے مطابق پہلے اسے اندر دفن کر دیا گیا، اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی اور اس کے بعد کنکریٹ کی باری آئی۔ تو جب اس کے ورکرز نے اس کے اوپر کنکریٹ ڈالی، لیکن ابھی یہ لوگ اس کنکریٹ کو لیول ہی کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے زمین دھنسنا سٹارٹ ہو گئی اور وہاں پر موجود سارے لوگ خوف کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گئے اور مٹی اور کنکریٹ دونوں زمین کے اندر دھنستے ہی چلے جا رہے تھے اور اسی طرح دوبارہ کھدائی شروع کر دی گئی، مگر کھدائی کرتے کرتے یہ پتا چلا کہ جوئے بہت ہی زیادہ اندر دھنس چکا ہے۔ اس کو سرچ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کی گئی مگر زمین جوئے کو اپنے اندر بہت ہی زیادہ دھنس چکی تھی، مگر جب تک اس کی ٹیم اس تک پہنچ رہی تھی تب تک جوئے مر چکا تھا۔ اس کی باڈی تو زمین سے باہر نکال لی گئی مگر اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ بہرحال دوستو جو بھی ہو، جو بھی قبر کو مذاق سمجھے گا اس کے ساتھ ایسا تو ہوگا ہی۔ واقعی میں اس کی موت بہت ہی زیادہ دردناک اور خوفناک تھی۔ اینتھنی برٹن دوستو، اینتھنی ایک اسکیپولوجسٹ ہے۔ اسکیپولوجسٹ ایک اسکیپ آرٹسٹ ہوتا ہے جو کسی بھی جیل، بند سچویشن اور ٹریپ سے نکلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اینتھنی کا تعلق یوکے کنگڈم سے ہے۔ دوستو ایک بار اس اسکیپ آرٹسٹ نے سوچا کہ کیوں نہ قبر میں اندر چلے جا کر قبر سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ اسے لگتا تھا کیونکہ یہ ایک اسکیپ آرٹسٹ ہے تو اسے قبر سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جائے گا۔ دوستو ستمبر 2015 میں اس نے 6 فٹ
فٹ گہری قبر کھدوائی اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے اندر دفن کر دیا جائے، اور یہ اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اپنے ساتھ اندر کوئی بھی اکوپمنٹ نہیں لے گیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ مٹی تو نرم ہوتی ہے، وہ اس سے آسانی سے باہر آ جائے گا۔ خیر، اس کے دوستوں نے اسے زمین کے اندر دفن کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس پر پوری طرح مٹی ڈال لی گئی اور اسے مکمل طور پر دفن کر دیا گیا تو باہر کھڑے لوگ اور اس کے دوست اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے، اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک اسکیپ آرٹسٹ ہے اور پروفیشنل ہے تو یہ قبر سے باہر نکل ہی آئے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور اینتھنی کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور جب یہ 10 منٹ تک قبر سے باہر نہیں نکلا تو وہاں پر موجود سب لوگ پینک ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی، اور انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اینتھنی کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے اور اینتھنی کی جان خطرے میں ہے۔ جب قبر کھودی گئی اور اینتھنی کو دیکھا گیا تو وہ بالکل بے سود پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ اور ناک کے اندر بھی کافی زیادہ مٹی گئی ہوئی تھی۔ اس کے دوستوں نے فوراً اس کے منہ اور ناک سے مٹی باہر نکالی اور پیرامیڈکس کو بلوا لیا۔ خوش قسمتی سے اس کے دوستوں کی جلد سوچنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی، مگر مٹی کے دباؤ کی وجہ سے نہ صرف اس کی سانس رک گئی تھی بلکہ اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اینتھنی کو ہوش آنے کے بعد ایک چینل نیوز نے اس سے انٹرویو لیا تو اس نے کہا کہ قبر میں جاتے ہی میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بالکل سن ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلا بھی نہیں سک رہا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جیسے اپنے مرے ہوئے دادا جی کے پاس جانے والا ہے، اور اس نے کئی اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی آوازیں بھی سنی تھی، اور اس پر یہ کیفیت کئی وقت تک جاری رہی تھی اور اس کے بعد یہ فل بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ اینی وے دوستو، یہ واقعی بہت ہی زیادہ ٹیریفائنگ ایکسپیریمنٹ تھا۔ ایلن ریبن، دوستو یہ جو شخص آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایلن ہے اور یہ انگلینڈ کے ایک شہر مانچسٹر میں رہتا تھا۔ 1940 کے دور میں یہ ایک فیمس میجیشن تھا۔ 1949 میں اس نے سب لوگوں کو چیلنج کیا کہ یہ اپنے ہاتھ باندھ کر قبر کے اندر زندہ دفن ہوگا اور پھر وہاں سے زندہ باہر بھی خود نکل آئے گا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور اس کو قبر میں ڈال دیا گیا۔ اس کے آرڈر اور ہدایت کے مطابق 6 فٹ گہری قبر کھودی گئی اور اسے دفن کر کے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے قبر کی مٹی کو اچھی طرح سے پریس کر دیا جائے تاکہ یہ قبر سے زندہ سلامت خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکل آئے اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو شوق کر دے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے جب اسے دفن کر دیا تو وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ انہوں نے اس کی کانفیڈنس کو دیکھا ہوا تھا اور یہ ایک میجیشین بھی تھا۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے شاید یہ کوئی ٹرک ہوگی، اور جب بہت زیادہ وقت گزر گیا اور ایلن باہر نہیں نکلا تو وہاں پر موجود لوگوں نے قبر کو دوبارہ کھودنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود سب لوگ تیزی کے ساتھ قبر کھود رہے تھے اور جب وہ لوگ ایلن تک پہنچے تو انہوں نے ایلن کو بے ہوش پایا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے فوراً قبر سے باہر نکالا مگر اس کی حالت بہت ہی زیادہ تشویشناک اور خراب ہو گئی تھی اور اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سکتے کی حالت میں ہو۔ وہاں پر موجود لوگوں کی حاضر دماغی کی وجہ سے اسے جلد نکال دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا تو اس نے کہا کہ جیسے لوگ مجھ پر مٹی ڈالنا شروع کر رہے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین مجھے اپنے اندر دھنس رہی ہو، اور زمین اس حد تک ہارڈ ہو چکی تھی کہ یہ اپنے ہاتھ پاؤں تک بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اسے قبر کوئی مذاق لگ رہا تھا لیکن زمین کے اندر چند منٹ گزارنے کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ قبر کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ قبر کتنی ڈارک اور خوفناک ہوتی ہے۔ ایلن 2014 تک زندہ رہا لیکن دوبارہ کبھی زمین کے قریب جانے کا بھی نہیں سوچا۔ اینی وے جو بھی ہو، مرنے کے بعد تو سب کو وہیں پر جانا ہے۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔